اینڈ پرومو بھی کرنا چاہیں؟ السلام علیکم، شرائع دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. کل فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت تھی، بڑی اہم سماعت تھی. ہم نے اس کو پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے اندر بہت ساری کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی. تو میرے ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک. تو ناصر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کل کیا ہوا تھا. ناصر صاحب، کیوں ریکارڈ نہیں ہوئی تھی چیزیں؟ کوئی ایسا گلیچ آیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کوئی اوپر سے ہی کوئی چیز ہوا ہے کہ اچھی بلی ریکارڈنگ شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی، تو ایک دم گلیچ آ گیا اور مجھے ایک فون آیا. نہیں، ایک دم کون آیا جس کی وجہ سے؟ بس ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے کوئی ایسی جناب. کون سے دوست؟ حسنات یہ پوچھے گا آپ؟ ہاں نہیں، وہ آپ بتائیں. نہیں تو اس میں کیا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ نام لینا پردہ رکھے. لیکن مجھے ایک فون آیا قیوم صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ جو ہے نا آپ کا پروگرام دیکھ کے اپڈیٹ رہتے ہیں اور ہم جو لرن بھی کرتے ہیں. مطلب یہ ان کا کلیم ہے، میں تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت قابل آدمی. نہیں، ہم ناصر صاحب ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ شکایت کی کہ آپ کا کل کا پروگرام میں بہت زیادہ ساؤنڈ ڈسٹورشنز تھی اور بہت ابرپٹلی وہ کلوز ہو گیا، بند ہو گیا پروگرام. آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. اچھا، حسنات صاحب نے پروگرام کرنا تھا، میں نے ان کو دیا اپنا مائک اور وہ سارا سسٹم، اور انہوں نے اس کی ایک وائر گھما دی. ویری گڈ. حسنات صاحب کیپ اٹ اپ. اب یہ نہیں پتا کہ اس وقت وہ ان سے گمی ہوئی ہے یا میرے سے، لیکن وہ مطلب یہ ایک عجیب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ کو نظر لگ گئی ہے، میں بتا دوں آپ کو. ہاں یہ بات تو ہے یار. جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ جو ہے وہ دیکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں نظر بد سے ہمیں بچا کے رکھے اللہ. اچھا جناب، تو یہ تو ہو گئی بات. تو ناصر صاحب، جو کل فیض آباد دھرنا کیس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہم بات کریں گے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی ہو رہا ہے، اور پھر جو اگلے ہفتے کی کاز لسٹ آئی ہے وہی سینیورٹی کی بیسس کے اوپر آئی ہے. اور ایک بڑی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ 1090 کیسز ہیں جن کے اندر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور جو وہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. جتنی بھی کمپنیز ہیں، وہ الیکٹرک سپلائی کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کے والے سے وہ 1090 اپلیکیشنز اکٹھی لگی ہیں بینچ ون کے اندر. تو یہ بھی ایک اہم اور وہ بات ہے. تو ایک اور نئی کنٹروورسی حسنات صاحب شروع کر دی ہے وہ اپنے کہ جناب یہ اگر پہلے اسٹے تھا تو یہ بینچ قائم کیسے ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ تو کل کی ہیئرنگ کے بعد اب بہت سی کنٹروورسیز آئیں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسے ہی پاکستان کل کی ہیئرنگ مطلب آپ کہہ رہے ہیں فیض آباد دھرنے کے بعد؟ ہاں، یہ دھرنے کے بعد ہی ہوا ہے نا، ورنہ یہ کنٹروورسی کوئی فریش تو نہیں ہے. یہ تو بینچ تو پورے ہفتے کیس سن رہا تھا نا، اور یہ مشاورت سے کاز لسٹ بنی ہے نا، تو کوئی پہلی دفعہ بنی ہے مشاورت سے کاز لسٹ بنی ہے. تو یہ جو حسنات صاحب کے بعد پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ کل کا جو کیس ہے اس کے بعد ہی یہ کنٹروورسی شروع ہوئی. ناصر صاحب، کل کے کیس کے اندر تو یکجا ہو کے بامؤدب ہو کے سارے جو تھے، ماسوائے شیخ رشید وہاں پہ موجود نہیں تھے اور عرفان قادر صاحب موجود نہیں تھے MQM کی جانب سے. باقی تو سب نے فابہا کہا اور کہا کہ جناب فیڈریشن سمیت سب نے. تو آخر یہ کیوں سب کو ایسا کیا ہوا ہے کل کی پروسیڈنگ کے حوالے سے؟ چیف جسٹس بھی پوچھے تھے آخر یہ کیا وہ آرکیسٹرا اور اس کی بات کہ سب کے سب پہلے سب اکٹھے آ گئے تھے، اب سب اکٹھے جا رہی ہیں. کیوں؟ دیکھیں بات اصل ہے اینڈ ماس ودرال ہے نا، ریکویسٹ سب کی ایک جیسی ہے. مطلب یہ کوئی ڈفرینٹ ریکویسٹ ہر کی نہیں ہے، سوائے ایک دو ریویو پٹیشنرز کے. ایک نے کہا کہ جی میرا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، AOR صاحب نے کہا. ایک نے کہا کہ جی میرے پہ، کس نے کہا؟ MQM کے جو ہے AOR جو تھے، نہیں رفاقت نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے، میر خان. ہاں، انہوں نے کہا کہ میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. تو انہیں ٹائم دیا گیا کہ آپ کانٹیکٹ کر لیں اور انہیں بتائیں کہ کیا وکیل چینج کریں گے. جو دوسرے صاحب ہیں، جو اعجاز الحسن صاحب کو، اعجاز الحق کو میں ہمیشہ غلط بول دیتا ہوں، اعجاز الحق صاحب کو. اعجاز الحسن صاحب نے کوئی شکایت نہیں کی جناب. اعجاز الحسن صاحب نے ISI کی رپورٹ کو کنٹراڈکٹ تھوڑی، سوری اعجاز الحق نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے بارے میں مطلب
جو آبزرویشنز آ گئی ہیں مجھے آئی ایم ایگریوڈ آف دیٹ, تو یہ ایکسپنج کی جائیں. تو اس پہ جسٹس اطہر بلال صاحب نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ دیکھیں ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا, کیونکہ ایفیڈیوٹ ذرا غلط مت کوئی دے دیجیے گا, کیونکہ پھر آپ باؤنڈ ہو جائیں گے. تو سوچ سمجھ کے ان کو بھی ٹائم مل گیا کہ وہ ایک ریٹرن رپلائی دیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن بات دراصل ہے کہ ریویو پٹیشنز تو ہر ایک کوئی یہی کہہ رہا ہے, ایون پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم پریس نہیں کرتے, جبکہ پی ٹی آئی کو تو یہ موقع ہے نادر کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں, کیونکہ شکایت تو سب تقریباً وہی ہے نا کہ ہمارے ورکروں کو ہیریس کیا جا رہا ہے, ہمارے جو ہیں پرابلمز ہو رہی ہیں, تو ان کو تو چاہیے تھا اسٹینڈ لینے کا. اینی ہاؤ ہے نہیں, لیکن ناصر یہ بھی تو دیکھنا کہ یہ ریویو جورسڈکشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, نہیں وہ اپنی لیکن اس میں- پٹیشنر دیکھیں وہاں وہ پٹیشن کی ہوئی تھی کہ وہ آبجیکشن ہے. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کا ججمنٹ منوان عمل درآمد کرایا جائے. وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم اگریوڈ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ ریورس ہو, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں جس طرح شعیب شاہین صاحب نے کہا اور علی ظفر صاحب نے بھی یہ اسی وجہ سے وڈرا کی جو ہے, تو وہ تو واضح طور پہ اسٹڈی یعنی ایک صورتحال چینج ہے. پی ٹی آئی کو کیا ریلیف ملتا ہے اگر منوان جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ٹف ٹائم مل رہا ہے, جو 16 مہینے ہماری حکومت بھی گئی, سب کچھ. فیض آباد دھرنا بیسیکلی تھا اسٹیبلشمنٹ آرم فورسز ایجنسیز کو کہا گیا کہ آپ کی یہ ڈومین ہے, کانسٹیٹیوشن ڈومین میں آپ رہیں, اور آرمی چیف جو ہے وہ انکوائری کرے, کوئی بھی پالیٹکس میں انوالو ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے, یہ بات تھی. اب پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی, بے شک جنرل فیض تو چلے گئے ہیں پرانا جو بھی, لیکن شروع تو ہو, کیونکہ ان کے جو محبوب اس حوالے سے انہوں نے پھر ریویو واپس لے لیا. دیکھیں وہ یہی دیکھیں اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کل چیف جسٹس قاضی فائصہ نے بھی یہی کہا کہ اس ملک کا فیوچر کوئی نہیں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی تو افتخار چودھری نے بھی کی, ثاقب نثار نے بھی کی, بندیال صاحب نے بھی کی, گلزار صاحب نے, لیکن انہوں نے سیاستدانوں کی, کسی کو تائیاد نیل کیا, کسی کو 5 سال کے لیے کنٹمپٹ کیا. یہ جو کیس ہے جو فیض آباد دھرنا, اس میں پاورفل سرکلز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ, ان کے انڈیویجول پہ کوشچن کیا جا رہا ہے, ان کے کنڈکٹ کو کیا جا رہا ہے, تو یہ ڈفرینٹ ہے. اور پہلی دفعہ اصغر خان کیس 2012 اکتوبر میں افتخار محمد چودھری صاحب نے اٹھایا تھا, اور انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ جی اسلم بیگ اور اسد درانی کے خلاف کارروائی کی جائے, نہیں ہوئی. عمل درآمد کی پروسیڈنگ بھی ثاقب نثار نے کی, اس میں بھی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بڑی پاور ہے, اور ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ہوتا ہے دباؤ میں, لیکن کبھی بھی سپریم کورٹ کامیاب نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ اپنے فیصلے عمل درآمد کرانے میں, جس میں ان کا انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے وہ حاوی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں یہ کیس اب دیکھیں اس میں اگر یہ منوان ہو جاتا ہے, ناصر اس میں جو ہے نا جس کی طرف ان کا اشارہ ہے نا, وہ ایکچولی وہ ڈائریکشن ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں وہ اپنا دیکھیں, اور جس کا ذکر بھی کیا جیسے قاضی فائصہ نے کہ ہم نے ان کسی کا اختیار جو ہے وہ اس میں نہیں لیا, ہم نے انہی کو کہا, فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ مسلح افواج کے سربراہان خود دیکھیں اس کے اندر اگر کوئی ہے تو اس کے خلاف کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے نا, مطلب ایک وہ بات کر رہا ہوں نا میں. تو اس میں آپ کو کیا اس وجہ سے یہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں قیوم صاحب ایک بات ہوتا ہے نا, میں پہلے پی ٹی آئی سے بات شروع کر کے آپ کا سوال وہی ہے تقریباً, کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اف آئی ریکال اٹ کہ یہ ہمارا جو آرڈر ہے یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ سے متعلق, کیونکہ فیض آباد دھرنا کے فوراً بعد آیا تھا. نہیں تو اب جو کچھ ہوتا رہے کچھ نہیں ہوگا اس کا. نہیں مجھے نہیں پتا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی سسپینس ہے, قیوم صاحب کل یہی تو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے نا, قیوم صاحب کل اور اسی وجہ سے اب بھائی ملٹری کیس کے وہ ٹرائل کے نہیں, اس کی امپلیکیشن بہت ہوں گے. قیوم صاحب آپ کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک ٹائم زون کا ہے واقعہ ایونٹس, لیکن یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے یہ ججمنٹ, یہ رک نہیں گیا, یہ فروزن ان ٹائم نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے, اس کے بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, دیکھیں پی ٹی آئی ابھی بھی سمجھتی ہے کہ خان صاحب اس وقت بھی سب سے زیادہ وہ پاپولر ہیں, سب سے زیادہ سپورٹ ہے, تو وہ اسی لیے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ججمنٹ امپلیمنٹ اب ان کے فیور میں ہے نا, ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جائے تو ان کو الیکشن جو آنے والے ہیں, جب بھی الیکشن ہوں گے, جنوری فروری کی بات ہو رہی ہے, جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ان کو یہ سپورٹ کرے گی, یہ بات پیچھے ہٹ جائے گی, وہ کنفیوژن تھوڑی سی ہو جاتی ہے. ہم پہلے جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ججمنٹ کے اندر بڑی بڑی ڈائریکشنز کون سی ہیں. ناصر صاحب ایک تو یہ ہے کہ احتجاجی سیاست جو ہے
اس کے ایک پیرامیٹرز کہتا ہے کہ پاور یہ آف ہیں موب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو پاور آف موب ٹھیک جو ہے نا اس کو کہ جتھے کی سیاست نہیں ہونا پھر یہ ہے کہ جتھے کی سیاست سے آئینی حکومت کو گرانا سیڈیشن کے اندر آتا ہے. بالکل. اچھا پھر آپ دوسری کو بات سوری یہ میں ہے آپ کو کہ ایک بات فنڈامنٹل رائٹس ایک چھوٹی سی بات کروں. آپ کو یاد ہے 2 کرنلز کا کیس ہم دونوں نے اکٹھے کور کیا تھا, وہ کیا تھا؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو گرانا چاہتے تھے نا, تو ان کی پلاٹس تک ختم ہو گئے, ان کے سارے رائٹس ختم ہو گئے, ان کی پینشن ختم ہو گئی, ان کی ہر چیز انہوں نے واپس لے لی ہے, اور ان کی ممبرشپ ختم ہو گئی ہاؤسنگ سوسائٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ تاکہ ہمارے جو سننے دیکھنے والے ہیں نا ان کو کچھ موٹی موٹی مجھے یاد ہیں وہ میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اجتماع کا حق ہے وہیں پہ نقل و حرکت کی آزادی عام شہریوں کا حق ہے. تو لہٰذا ایک اس کی امپلیمنٹیشن سے یہ ہوگا کہ نہ آپ سڑک بند کر سکتے ہیں, نہ آپ بلا رکاوٹ ڈال سکتے ہیں موومنٹ میں. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا ہیٹ سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر. دوسرا ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے. تیسرا یہ کہ فتوے اگر دیتے ہیں وہ اس کے اندر بھی ہے کہ فتویٰ دینا جو ہے وہ قانوناً جرم ہے. 508 جو ہے سیکشن اس کا, ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن ان کا آڈٹ کے فنڈنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے, سورس, ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کہ جو نیشنل ٹیریٹوریل جو آپ کی سلامتی ہے اس حوالے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار اپنے آپ کو اس اور پیمرا کے معاملات, ٹی وی کون سا ٹی وی زیادہ چلے, کیا اس کو کنٹینٹ کون, ایجنسیز کا رول, اس پہ بھی بات ہے. سو ایکچولی یہ جہاں ایک پاکستان کی پالیٹکس کو اگر اس دائرے کے اندر رکھ کے آگے چلا جائے, کیونکہ اب الیکشن شروع ہونے والے ہیں, مار دھاڑ اور اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے, میڈیا کی کوریج کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور تیسری طرف کہ اس وقت اگر دھرنے میں یا سیاست کے اندر کوئی ملوث ہے تو ان کے لیے ایک موقع ہے کہ ہاں اپنے آپ کو چھاننی کر لیں. دیکھیں یہ تو سیدھی سی بات ہے, سچ بولنا. کل قاضی صاحب فائز صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹروتھ ول سیٹ یو فری. سچ بولنے سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اگلی ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ آپ نے ایک ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, یہ گولڈن چانس ہے. کل اٹارنی جنرل صاحب نے ایشورنس تو دی ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے, اور ہمیں کچھ دن وقت دیں تاکہ ہم آپ کو شو کر سکیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. نہیں تو اب دیکھیں لیکن قیوم صاحب سچ پھر کیا ایم کیو ایم بتائے گی 12 مئی کی ان کو کس کا سپورٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں جو کچھ کنٹینر لگائے اور جو قتل و غارت ہوئی. کیا 2012-13 میں جو پیٹ اور پی ٹی آئی نے یہاں دھرنے دیے اس کے پیچھے کون تھا؟ ساری چیزیں وہ سچ بتائے گی پی ٹی آئی. پھر یہ ٹی ایل پی آئے گی نا, اس سے پہلے یہی ججمنٹ میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے دھرنا دیا 126 دن, ریگنگ پروو نہیں ہوئی. کیا انہوں نے معافی مانگی اس حوالے سے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ماننا پڑے گا. پھر پی ٹی آئی مانے گی کہ جنرل فیض جو ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں, جنرل باجوہ کی سپورٹ ہمیں رہی ہے, اور الیکشن میں 2018 میں ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے نون لیگ کو کارنر ثاقب نثار اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا. تو یہ ساری چیزیں پھر ماننی پڑیں گی. اور 16 مہینے اب جو پی ٹی آئی کا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی 16 مہینے میں جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف اور نون لیگ کو سپورٹ کیا یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا یا سندھ ہاؤس میں جو لوگ آئے یا جو بھی, تو وہ بھی اگر اس میں بھی حقیقت ہے تو وہ بھی مانے. ٹھیک ہے سارے میں سچ میں, لیکن انٹرنل انکوائری کر کے مطلب کچھ تو پروسیس شروع کر دیں. ہم نہیں کہتے کہ سب کے سامنے آپ ٹرائل کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہر کا اپنا ایک سسٹم ہے. اگر ابھی بھی جنرل فیض کا ٹرائل ہوتا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا سیاست کو؟ نہیں, ایک طرح کی دیکھیں آپ کو یہ تو پتہ لگے ڈیٹرنس تو کریٹ ہو جائے گی نا, یہ پتہ ہے. لیکن پھر بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے نا. دیکھیں ایک میں اچھا چلیں ایک اور طرف لے لیتے ہیں کہ ناصر صاحب یہ آج نہیں تو کل یہ باتیں شروع ہو جانی ہے. جیسے ابھی بتا رہے تھے نا کہ وہ جو ٹویٹیں وغیرہ شروع ہو گئی ہیں کہ جناب سٹے تھا تو یہ بینچ کیسے بن گیا. حالانکہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کسی سے قانونی ماہر سے پتہ کر لیتے کہ کیا صورتحال ہے. فل کورٹ کے اوپر کیا 7 رکنی بینچ کا آرڈر ہوتا ہے. 15 جج تھے فل کورٹ میں اور وہ 8 تھے. 8 رکنی بینچ کا یا چھوٹے بینچ کا حکم لاگو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور فل کورٹ میں اور کورٹ میں اوپن کورٹ میں بات ہوئی ہے نا, کوئی چھپ کے تو بات نہیں ہوئی ہے, اوپن کورٹ میں بات ہوئی ہے. اور جو ججز ہیں لیفٹ رائٹ میں بیٹھے ہیں وہ انہوں نے مانا بھی ہے نا. دیکھیں انٹرنل ورکنگ کو بہتر کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ ارینجمنٹ ہوئی ہے. یہ تو سٹے بھی ویکیٹ ہو سکتا تھا. میجارٹی وہ میجارٹی جس نے لائیو سٹریمنگ الاؤ کر دی, کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ نہیں, سٹے تو پریکٹیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن چلے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کام شروع ہو گیا ہے کہ جی 3 ججز, یہی پرنسپل کام. اب یہی کام بندیال صاحب کر دیتے تو کیا ایشو تھا, مشاورت کر لیتے.
اچھا ناصر صاحب، یہ کل جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر معاہدے کا بھی ایک ذکر ہوا تھا، وہ کیا معاہدہ ہے ویسے؟ یہ وہی معاہدہ ہے نا جس میں ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں نام ہے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، جنرل فیض اور احسن اقبال کا نام ہے، لیکن شاید خاقان عباسی کہتے ہیں جی ہم نے اتھورائز کیا تھا، نون لیگ کی حکومت نے پی ایم آفس میں بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ جی فیض صاحب آپ جائیں، ہم سے یہ نہیں، لیکن وہ اتھورائز کیا تھا دھرنا ختم کرنے کے لیے، نہیں تو ختم کرنے کا ہی تھا، اس کے بارے میں نہیں ہے نا، پرسپشن یہ ہے کہ دھرنا کس نے شروع کرایا تھا۔ ناصر صاحب یہ انکوائری میں آپ کیا خیال ہے کہ یہ سچ آ جائے گا؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں انٹرنل انکوائری کر لیں یار، اس کو لیک بھی نہ کریں، اس کو کلوز ڈور رکھیں، لیکن انکوائری کر دیں، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہ اس میں امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ ناصر صاحب جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے حساب کتاب چیک کر رہے ہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ تو پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی ہے نا، وہ قمر افضل صاحب جو ہے، ملک قمر افضل، ہاں، تو وہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے تھے، ویسے ان کی کیا حالت تھی جب ان سے سوال جواب ہو رہے تھے سنال صاحب؟ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، he was not expecting، اور وہ آف گارڈ تھے، جو آف گارڈ کیا تھے پتہ نہیں ہے، ریویو لگا ہوا ہے سر، ان کا تو خیال تھا کہ ہم کہیں گے کہ جی میں پریس نہیں کرتا تو کورٹ کہے گی اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا انہیں کیا ڈیفیکلٹی پیش آ رہی تھی؟ صرف منظرنامہ کھینچ دیجیے نا۔ دیکھیں یار، ایک تو انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب ہیئرنگ ہوئی تھی، اوریجنل ہیئرنگ جب ہو رہی تھی فرسٹ راؤنڈ میں، تو اس میں یہ کہا گیا تھا نا کہ یہ جو فنڈنگ والے، جو الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ چیک کرے فنڈنگ، اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ کاسمیٹک ہے، یہ بس ایسے ہی بناوٹی، کمیشن نے کہا تھا کہ یہ کاسمیٹک لا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کے ریویو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکسپنج کر دیں، یہ آبزرویشنز جو بڑی سخت قسم کی آبزرویشنز تھی۔ نہیں وہ تو الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ جناب یہ کاسمیٹک لا ہے، تو انہوں نے کہا تھا نا، لیکن ججمنٹ جو آئی تھی اس میں یہی تھا نا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی یہ کیسے کہہ سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے نا الیکشن کمیشن، یہ کوئی اسٹیچوٹری باڈی تو نہیں ہے نا، اس کا تو ذکر ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہ سب سے بڑی باڈی ہے، مطلب جو جس طرح دوسرے کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں اس کا اسٹیٹس ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تو اب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، ان کا خیال تھا کہ سب وڈرا کریں، منسٹری آف ڈیفینس نے بھی جائیں گے لے کے دیں گے، وڈرا کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ فری ول سے کر رہے ہیں یا کوئی ٹاپ سے آرڈر آیا ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ ایک دم سارے کیوں آرکیسٹرا کیوں کیا کہا تھا انہوں نے؟ کنڈکٹر انہوں نے کہا کہ آرکیسٹرا who is the conductor behind this withdrawing of all these cases، besides یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ this is all orchestrated، اور یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ اس وقت آرکیسٹریٹ ہوا تھا کہ جب آپ نے فائل کی تھی ان بلاک کی تھی، اور ناؤ یا ہمیشہ سے آپ آرکیسٹریٹ؟ اچھا ناصر، ایک خبر ہے حسنات صاحب کے پاس، میں نکلوانی پڑے گی ان سے۔ آپ کو یاد ہے یہ جب دھرنے کے بعد ریویو پٹیشنز آئی تھی، وہ کس نے ڈرافٹ کی تھی، اور ساری جو ہیں وہ ایک ہی جیسے کیوں تھی؟ یہ کیا چکر تھا؟ نہیں دیکھیں، اس میں ایرر بھی ایک جیسے تھے۔ دیکھیں وہ تو اس وقت جو لیگل ایڈوائزر فروغ نسیم ہی تھے، لا منسٹر، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہی سارا اس کو مینیج کر رہے تھے، اور میں اور ناصر صاحب ایک دفعہ ملے تھے کسی جگہ، تو ہمیں کہا گیا کہ انتہائی غصہ تھا ادھر پنڈی میں، بہت غصہ تھا، سارے لیگل ایڈوائزر جو تھے اب مناسب نہیں ہے، کچھ اب چینج ہو گئے ہیں، کوئی ادھر آ گئے کوئی ادھر آ گئے، نام نہیں لینا چاہیے، وہ بھائی غصے میں جی وہ سارے کہہ رہے ہیں اس ججمنٹ کی بنیاد پہ ریفرنس فائل ہو سکتا ہے۔ فروغ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس ججمنٹ پی ٹی آئی کی جو پہلا ڈرافٹ تھا جو انہوں نے واپس لے لیا تھا، اس کے اندر تو کہا یہ گیا تھا کہ جناب قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اس ججمنٹ کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کی۔ وہ پھر یہ تھا نا، کیونکہ مظاہر صاحب کے خلاف ریفرنس ختم ہو گیا تھا کہ ججمنٹ کی بنیاد پہ نہیں آ سکتا۔ فروغ نسیم نے یہی کہا تھا ادھر جو ڈیفینس اتھارٹیز کو، جو آئی ایف سے، ان کو منع کہا کہ جی اس پہ ریفرنس ان کے بقول کہ نہیں ہو سکتا۔ ناصر صاحب کو اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر ایک چیزیں لے کے آئے، وہ میں نے کہا اے کم بن گیا، اے چیز جڑی اے ٹھیک ہے اس معاملے، اور ادھر پھر کھوسا صاحب بھی پھونے بھائی یار 3 سال میرے ہی بتاؤ، پینٹ وٹھاٹ کرو، کیونکہ جج نالائق آ رہے ہیں ہمیں۔ اچھا کھوسا صاحب نا، دیکھیں بندہ انسان، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈائریکٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فروغ نسیم کو بلا کے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بلا کے وہ بار بار کہتے تھے کہ یار وہ کیا کر رہے ہو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی، انہوں نے کہا سر ہم تو ایم کیو ایم کے صرف 5 بندے ہیں ساتھ۔ اس کے بعد فخر امام صاحب نے امینڈمنٹ امجد نیازی اور انہوں نے کیا، تو کھوسا صاحب سے بھی دیکھیں، وہ اب کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں تھا، لیکن آپ نے فروغ نسیم صاحب کے تھرو اپنی 3 سال بڑھانے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کی۔ اچھا پھر وہ ابھی انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ جو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس ہے، اس میں اندر سے ججز فون کر رہے تھے۔
اچھا اس جو آج ہیئرنگ تھی نا اس میں 3 کمپوننٹ، ایک تو تھا کہ ریویو کیوں اتنی جلدی فائل ہوئی ہے اور جو ہے واپس کیے گئے، اس پہ فوکس تھا. دوسرا تھا 4 سال لگا کیوں نہیں لگایا گیا، کیا وہ جو کنٹرول تھا فکسیشن میں ہائی پاورفل سرکلز کا تھا. ناصر صاحب یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ ہم پہ بھی انگلی اٹھائیں نا کہ آپ نے یہ 4.5 سال کے بعد کیوں ریویو لگایا ہے. آپ یہ ہم پہ اٹھائیں انگلی کہ جب ہم اس کی ہیئرنگ کرے تو 6-7 مہینے کے لیے پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ یہ کیس کیسے گم ہو گیا تھا. بالکل. ناصر اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے 4-4.5 سال میں نہیں لگا. آصف ثاقب نثار، گلزار صاحب نہیں کھوسا صاحب کے دور میں آیا تھا، نہیں فروری 2019 میں. چلے آصف کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب، گلزار صاحب اور بندیال صاحب، یہ 4 چیف جسٹسز تو آئے نا. ماسٹر آف روسٹر کے تحت مقدمہ فکس کرنے کا ان کا اختیار. ریویو کے 3 ججز ریویو ان کے اندر ہے. بلکہ کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ واک پہ بلایا تھا، یاد ہے قاضی صاحب کو. وہ تو اور بات ہے نا. نہیں وہ آپ قصہ نہیں اسی کیس میں کہ یار میں ریویو لگا رہا ہوں آپ کے پاس، جس میں قاضی صاحب نے کسی ریفرنس کی کسی درخواست میں دیا تھا کہ آصف سعید کھوسا نے مجھے واک پہ کوئی بات کی تھی تو میں آپ کو ان کیمرہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا آپ کو یاد ہے اس کے بعد کی بات ہے نا کہ جب ان کو قاضی فیض صاحب کو بلایا گیا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کے وہ کاروائی کے اندر بتایا گیا تھا کہ جی مجھے بلایا گیا اور کہا گیا تمہارے خلاف ریفرنس آیا. نہیں اس کے علاوہ آئے واک بار جو لان ہے نا اس کے بعد چھوڑ کے باہر گیا اور وہاں جا کے کیا ادھر نہیں. لیکن وہ ان کیمرہ جو وہ ایک دفعہ کھوسا صاحب سے جو ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی سب کی، انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا اور حق میں بات کی تھی. اب قاضی صاحب اس کو جو میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ریفرنس آپ کے پاس ریویو میں نہیں ریویو وہی والی بات نا جو ابھی 5 ستمبر آپ میری بات اپنے منہ میں نہ ڈالیں نا. میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا ریویو میں لگاؤں گا تو آپ ان کو زیادہ نہیں کچھ کہنا، سمپل ریویو ریجیکٹ کر دینے کیونکہ وہ پھر اوفینڈ ہو جائیں گے. یہ میں نے کہا تھا تو میں نے تو ان کی بھلے کی بات کی تھی. اچھا لیکن وہ بھائی قاضی صاحب نے تو جی نیریٹو بنانا تھا اور پھر کیا کریں، میں نے تو ان کے لیے بھلے کی بات کی اور یہ کیا. اچھا وہ ان کا بھی آپ بات جو سی نا. اچھا کریم صاحب آپ نے جو سوال کیا اس کا میں کسی اور طریقے سے سوال سمجھ گئے نا. لیکن 4 چیف جسٹسز آئے اور یہ مقدمہ نہیں لگا. ابھی تم کہتے کھوسا صاحب کے دور سے، کھوسا کے بعد کون ہے؟ گلزار صاحب، پھر بندیال صاحب. 3 ہو گئے. 3 ہو گئے. سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. ثاقب نثار تو کھوسا صاحب سے پہلے تھے نا. نہیں لیکن آپ یہ کہ قیوم صاحب ایک اور بھی تو سوال ہے نا اس کے ساتھ، تو مسنگ پرسن کے بھی کیسز نہیں لگ رہے اس میں، انٹرنمنٹ سینٹر کا نہیں لگا اس میں، اسی طرح مشرف نہیں لگا. ہاں مشرف صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی کیس بتائیں جو ان 3 ہمارے ہیرو نے وہ جو سوال ہے کہ ہو از دی آرکسٹریٹر، ہو از دی کنڈکٹر، تو وہ مطلب ہے کیا؟ مطلب وہی ہے، مطلب کیا سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ خواجہ داؤد صاحب سے پوچھیں کون تھے وہ، کدھر گئے ہیں اب؟ ناصر صاحب میں ناصر صاحب نے بھی جواب دیں نا بندیال صاحب. ہاں ویسے بندیال صاحب کریں گے نا، جس طرح بندیال صاحب کو تو نہ کھڑا کرے نا ڈاک میں، اور بھی لوگ ہم نے تینوں کر دیے نا. اور ان کا تو یہ اشارہ کر کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو کل قاضی صاحب نے ایک آبزرویشن دی وہی اس کا جواب ہے کہ ہو واز دی کنڈکٹر، اور کیا فری ول تھی، اور یہ کہ کس کے اشارے پہ، کیا ٹاپ سے ڈکٹیشن آتی تھی، تو یہی اس کی آبزرویشن. ویسے قیوم صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈر تھا، گلزار صاحب کو بھی ڈر رہا. انہوں نے گلزار صاحب کا تو قصہ سنایا تھا. ایک منٹ ہے، گلزار صاحب کا تو قصہ خود آصف سعید کھوسا صاحب نے سنایا تھا جب یہ جس میٹنگ کی آپ بات کریں جب رپورٹرز کے ساتھ تھی، کہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف جو کیا نام ہے آپ کے دوست، حنیف رائی صاحب کی درخواست اٹھا لی تھی اور پھر کہا کہ جی وہ کیونکہ وہ انٹرمنٹ سینٹر والا بینچ بنا ہوا تھا کہ جی سینئر موسٹ بینچ جو ہے اسی کے اندر لگا دیتے ہیں بقول آصف سعید کھوسا صاحب کے. تو گلزار صاحب نے کہا نہیں ذرا میں نہیں پریسیڈنٹ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس نے چیف جسٹس بننا ہے اس کو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ مشکل میں ڈالا، مطلب سننے سے بھاگے. ناصر صاحب ان کا سنانے کا مطلب یہی تھا اور پھر جس طرح سے مسکراتے ہوئے انہوں نے سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھاگ نہیں. وہ پھر اب دیکھیں وہ ظاہری بات ہے، احتیاط ہر کوئی کرتا ہے. اچھا وہ گلزار صاحب کا ایشو کیا رہا ہے؟ گلزار صاحب کو ان کی مرضی کے اٹارنی جنرل دے دیے گئے، بہت اچھے خالد جاوید خان، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سنبھالا. اس کو ہم کسی وقت اور کریں گے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خالد صاحب کو نہیں انہوں نے بڑا، میں ناصر صاحب سے سوال لینے تھے بندیال صاحب کے دور میں کیوں نہیں یہ کہہ رہے ہیں گلزار صاحب نے کیوں نہیں لگایا. تو گلزار صاحب یہ سوال ہے کہ اس زمانے سے شروع کریں نا، سب سے لگے ان کا ٹینور زیادہ تھا، بریکٹ نہ کریں نا.
ڈنر زیادہ تھا. انہوں نے تو میں کہہ رہا ہوں مقبول باقر صاحب سے ناراض ہو گئے. بڑی دوستی تھی, سنا ہے کھانا پینا اکٹھا تھا, لیکن ان کی دوستی مشیر صاحب سے, بندیال صاحب سے اور اعجاز الحسن صاحب سے. آپ کو پتہ ہے جب یہ نصرہ ٹاور گرانے کا معاملہ تھا, سندھ کے جج ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے, یہاں سے اعجاز صاحب اور قاضی امین گلزار صاحب سننے میں یہ آتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ گلزار صاحب جو ہیں وہ یہ لیبر کیسز کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ کرتے تھے, پریکٹس ان کی تھی, تو وہ ہمیشہ مالکان کی طرف سے پیش ہوتے تھے, لیبر کے حق میں نہیں ہوتے تھے. اور تبھی تو ساری جورسپروڈنس جو ایف ایس ٹی کے کیسز آتے تھے اس میں سارے سرکار کے حق میں. ہاں مطلب لیکن مجھے ایک بڑی اہم جو ہے نا چھوٹا سا سوال ہے, ایک میں نے سوال آپ لوگوں کو کرنا ہے, آپ سے سوال ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی سن لیں, وہی اسی کی کنٹینیوشن ہے جو مجھ سے آپ نے سوال کیا, میں آپ کو پیری کر کے دوسرا سوال وہ اسی کے پہ ڈال رہا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ ججز کو کیوں مطلب وہ کیوں گھبراتے ہیں کہ اس کیس کو نہیں لگانا, کیونکہ دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, 209 کے علاوہ ان کو کوئی نہیں نکال سکتا. بندیال صاحب سے پوچھیں کیوں نہیں لگایا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں بندیال صاحب سے کیوں پوچھوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے. نہیں بندیال صاحب سے نہیں بندیال صاحب کو چھوڑے نا, آپ باقیوں کو بھی لگائیں. دیکھیں اب جو ہے نا اس خاکسار کا جو ہے نا رہنے دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, تو میں پہ جو کہہ دیا, یہ جو تینوں چیف جسٹس تھے نا, انہوں نے گلزار صاحب اور خاص کر بندیال صاحب, ان کا تو یہ تھا کہ سیاستدانوں کو خلاف آخری بھی جو انہوں نے چھکا لگایا وہی کہ سیاستدانوں کے کیسز واپس نیب اور بیوروکریسی. لیکن ایک ججمنٹ مجھے بتائیں, ایک ججمنٹ ان کے ٹینور کی, بندیال صاحب کی, اعجاز صاحب کی, منیب صاحب کی, کہ جس میں کوئی پاورفل سرکلز کو کوشچن کیا گیا ہو, کوئی بتائیں. سوائے پارلیمنٹیرینز کے سستے کہہ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, کمزور لوگ نا. کمزور نہیں ہے, ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. وہ اگر ہاؤس ان آرڈر کر لیں, ایک کیس تھا جس میں منیب صاحب جا رہے تھے, وہ انٹرنمنٹ سینٹر والا, وہ نہیں کرنے نام والا کیس, نہیں ویسے دیکھیں کرنے نام والا کیس جو تھا, اس میں منیب صاحب کا یہ ویو تھا کہ یہ کس طرح اس کا کیس آتا ہے. ناصر صاحب آج آپ کو لیکن وہ بریکنگ نیوز دوں, بالکل بتائیے. مطلب بتاؤں, آپ کو یاد ہے یہ جو آپ کا سنا ہی ہے, اب دروغ برگردن راوی, لیکن جو راوی ہے وہ بہت اوتھینٹک ہے. یہ قاسم سوری والی کیس, جب یہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں توڑ دی تھی اور اس کا سارا تھا, آپ کو یاد ہے آخری دن ہیئرنگ ہوئی تھی, پھر ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی, اور اس وقت آپ اور ہم سب کا یہ تاثر تھا کہ لیکن یہ اس کو ویلڈ کر کے تو الیکشن جو ہے نا اس کو قرار دے دیں گے. یہی سارا کچھ آ رہا تھا نا, اسی لیے الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, جو آپ کہنے لگے وہ بھی مجھے سمجھ آ گیا, لیکن خیر ٹھیک ہے. تو سنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس بات پہ اختلاف ہوا, بینچ کے اندر اختلاف ہوا, اور دو جج صاحبان جو جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب, اور ووٹ برابر تھے, 2-2 اور ایک کاسٹنگ ووٹ تھا. تو بندیال صاحب چاہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ میں اناؤنس کر دوں, اور وہاں پہ منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بنتا, الیکشن نہیں بنتا بھائی. ہاں مطلب ہے کہ یہ انلیگل ہے, اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن کیسے قرار دے سکتے ہیں, ان کے فاؤنڈیشن ہی غلط ہے ڈیزولوشن آف اسمبلی کی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کیسے اس کو سیوربلٹی کلاس دے کے اور الیکشن کا اناؤنس ہم کیسے کریں. اور وہ الیکشن تو وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ یہ ان کا ویو پھر دو جیسے جمال مندوخیل صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, تو یہ 3 ہو جاتے اور ادھر 2 ہو جاتے. تو دیٹس وائی پھر یہ ہوا تھا. پھر تو منیب جب انہوں نے دیکھا کہ میں مائنورٹی, یہ تو بڑی, میں تاریخ کا ایک ورک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور ایک محفل میں عمر عطا بندیال صاحب نے اس بات کو کنفیس بھی کیا. تو دیکھیں قیوم صاحب, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ لیگل پوائنٹ بہتر ان کا تھا اور وہ ویلڈ تھا اور اس کو مانا گیا. دیکھیں کئی جگہ میں جسٹس بےزتی ہو جانی سی نا, مائنورٹی میں جسٹس چلے جاتے. جسٹس منیب کے بارے میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور آپ میری بات نہیں مانتے. ہی از اے ویری اسکالرلی. میں آپ کی بات کیوں نہیں مانتا, میرا انہوں نے کی مقابلہ ناصر صاحب. نہیں, یہ میں مانتا ہوں کہ 63A کی ججمنٹ نہیں تھی, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی وہ, میرے خیال میں نہیں. تو ابھی جو ہے کہ یہ جورسپروڈنس آئی ہے کہ اگر 90 دن سے اوپر جانا ہے الیکشن میں, تو ہمارے پاس ہے ڈکلیریشن. یہ بتائیں کہ یہ کون سی کہ سپریم کورٹ سے جی ڈکلیریشن فائنل اتھارٹی. مجھے ایک بات بتائیں ناصر صاحب, سوال یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد چیف جسٹس کی فیملی کی ایک ایگنی ہے. اچھا, اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے
کہ اس سے پاکستان کو, پاکستان کی پالیٹکس کو, پاکستان کی ریاست کو بھی نقصان پہنچا. اسی فیض آباد دھرنا کیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تقریباً اس کی وجہ سے جب لاک جیم ہو گیا تو پاکستان کی معیشت کو 88 ارب روپے کا نقصان پہنچا. اب سوال یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ آتھر جج ہی ریویو سنے گا, اور اب اس وقت نیا بینچ بھی بنا دیا ہے. تو یہ جو کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ہو سکتا ہے نا, میں ہوتا تو میرے دل میں کوئی خلش ہوتی, تو اب وہی کیس میرے سامنے آ گیا. تو یہ کیسے بیلنس ہوگا ناصر صاحب؟ دیکھیں قیوم صاحب, آپ پھر بولیے. ہاں میں بھی بات نہیں کرتا. قیوم صاحب دیکھیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں آنی شروع ہونی ہیں. ہاں دیکھیں قیوم صاحب, دو بینچ تھا, 2 جج بینچ تھا جب یہ ڈیسیژن آیا تھا اس کا دھرنے کا. بالکل, قاضی صاحب اور مشیر عالم صاحب ہو گئے ریٹائر, قاضی صاحب اکیلے رہ گئے, اور وہ ہی از دی آتھر جج. تو ریویو کا تو یہ لا ہے کہ جو آتھر جج ہے وہ تو اس میں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, اب جو سن رہا ہے وہ 3 ممبر بینچ ہے. اور قاضی صاحب نے کل کلیئر کٹ یہ بات سمجھا دی تھی شروع میں ہی, کیس شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ کوئی اسپیشل بینچ نہیں ہے. نمبر 1, یہ ایک ریگولر بینچ ہے, اور ریگولر بینچ ہی سپریم کورٹ میں 3 ممبر بینچ ہوتا ہے, ریگولر بینچ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, ریویو کا یہ لا ہے کہ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں 4.5 سال کے ڈیلے ہو چکی ہے, لیکن چونکہ یہ ریویو پٹیشن ہے ہم نے اس کو نکالنا ہے. نمبر 2, یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ یہ نہیں دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے سٹیپس لینے شروع کر دیں, یہ کہہ رہے ہیں سٹیپس لینے شروع کر دیے. اس وقت قاضی فائزی صاحب واحد جج ہیں جنہوں نے ججمنٹ لکھی ہے. وہ جو 2 جج ہیں, مطلب اگر 2 جج صاحبان ان کے خلاف چلیں گے تو مائنورٹی میں جا سکتے ہیں, اور وہ ہو بھی سکتا ہے. نہیں, وہ اب تو میرا خیال ہے افیکٹ ریویو کوئی کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ جو میرا سوال ہے نا, لیکن تو ڈسپوز آف نہیں ہوئی ہے. نہیں, دیکھیں وہ جو ریکویسٹ اور پھر ایک مرتبہ پھر ایک ٹائم دیا ہے کہ اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ پھر ناصر صاحب انہوں نے ایکسپینسمنٹ کا کہا ہے. اصل جو ریویو تھا وہ ڈیفینس منسٹری کا تھا, اور بڑا اسٹرانگ ریویو تھا. وہ ریویو واپس ہو گیا, سسٹینڈ ہے, نہیں ختم ہو گیا نا, وڈرا ہو گیا. نہیں ابھی نہیں ہوا نا, نہیں وڈرا جب انہوں نے اب ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دے کہا ہے, لیکن وہ ابھی دیکھ لیں, ان کو پھر سوچنے کا وقت دیا گیا ہے. قاضی صاحب نے کلیئر کٹ بات کی ہے کہ یہ ڈسپوز آف ہوا ہے, ہم ڈسپوز آف نہیں ہوا, وی آر ریکارڈنگ یور سبمیشنز اونلی. وہ سبمیشن دوسری ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, میرا خیال ہے نہیں امپلیمنٹیشن ہے. دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا جی انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں, آپ کیا خیال ہے پھر دوبارہ سیکنڈ تھاٹ آ جائے. آپ میرے سوال کے بعد میں دیکھیں نا, ایک اور موقع دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ پریشر کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ جائیں اٹارنی جنرل جا کے سوچے, ججمنٹ کو دیکھے اور پھر اپنا ویو چینج کرے. دوسرا قیوم صاحب بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو بے پناہ سپورٹ تھی جس کی وجہ سے, اور وہ سپورٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں ان کی, اور وہ سپورٹ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ ہر چیز اس قسم کے کیس میں وہ ریکیوز کریں. آئی تھنک ہی شوڈ سٹ, اور اس کو ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہاں ٹارگٹ جس طرح ہے کہ جی فلاں کا سائن تھا جنرل فیض ٹارگٹ ہو, وہ نہیں ہے. پرنسپل یہ ہے کہ سیاست میں رول اداروں کا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہے وہ. دیکھیں وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ کر کے اور صرف قربانی کا بکرا جنرل فیض ہو جائے, وہ ٹھیک ہے جی, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ چھوڑ دینا, آپ دوسرے طرف چلیں گے, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ بھئی انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے نا. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تنقید آ سکتی ہے نا کہ جی یہ غریب تھے, یہ سارا کچھ تھا تو یہ ہو گیا, اس میں انصاف کے تقاضے نہیں, تو وہ ریویو خود کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے, مان رہے ججمنٹ کو, تو پھر امپلیمنٹ کریں, اور پھر ایک موقع بھی فراہم. ججمنٹ از ان دی فیلڈ, ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں. اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ, پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے کہ یہ ججمنٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ سے جو ہے نا اس کو عمل درآمد ہو, اور اچھی بات ہے, ہر طرف سے ویلکم کیا جا رہا ہے اس کو. تو مطلب ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہوتا یا ہو تو 1 مہینے کا لیکن کل جسٹس اطہر منی اللہ صاحب ایک بڑا بنا دیا ہے کہ وہ خود میں مائنورٹی میں جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے اس ججمنٹ کو لینڈ مارک کا ہے, کل آبزرویشن دی تھی, آپ نے سنی ہوگی, کیونکہ لینڈ مارک ہے, اور یہ فار آل ٹائمز ٹو کم. میں بار بار انسسٹ کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ نہ سے 1 مہینے کے لیے کیوں ملتوی کر دی. وہ دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب, وہ تو 2 مہینہ مانگ رہے تھے اٹارنی جنرل صاحب, لیکن 1 مہینہ ان کو دیا گیا. انکوائری ہوگی, کوئی ایسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ, ہمارے پاس کچھ تو مٹیریل ہو کہ ہم آپ کو شو کر سکیں کہ کچھ ہوا ہے, تو اس کے لیے ٹائم مانگا ہے نا. لیکن ایک بات جو اچھی بات ہے, اچھا ان ساری ہیئرنگ کے اندر نا مجھے سب سے قابل رحم جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل. نہیں میں آپ کو ایک چیز مجھے بولنے دیں اگر آپ اجازت دیں. اس میں قابل رحم صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے, اس میں قابل رحم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا زور لگایا کہ اطہر منی اللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس
सिस्टम से निकल जाएं। काजी साहब ऊपर बैठे हुए थे और वो लोग नीचे बैठे और हुए थे। कहते हैं नहीं हम जजमेंट को मानते हैं। हाँ, और हम क्या जजमेंट को मानते हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि हम ये- तो और सच्चे फिर हो यही गए। कह रही है बात नहीं जजमेंट है। अमल दरामद करो, और शुएब शाहीन कह रहे हैं जी 31 ना लाओ केस, यकम नु लाओ क्योंकि ऑब्जर्व करना है प्रोसीडिंग को, ये वो। तो फिर ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जनाब बात वही है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर भी आए, तो ये उसकी तरफ पहला कदम है कि काजी फैज़ ईसा ने न सिर्फ ये कि वो 2 रुकनी बेंच भी बन सकता था, 3 रुकनी बेंच बना, और फिर उसके बाद जो है वो तमाम पार्टी से एक एक करके पूछा गया कि आपको ये रिव्यू वापस लेने के हवाले से कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरा तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक मुनासिब टाइम दिया गया कि अगर किसी को एतराज़ है, वो कुछ डालना चाहता है, तो वो भी सामने रख दिया गया। और तमाम जमातें जो हैं या जितनी भी फ़रीक़ैन थे जो मुतासिर हो सकते थे, एक तो टीएलपी थी, टीएलपी ने तो रिव्यू ही नहीं दाखिल किया, और बाकी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे अब वो कह रहे हैं कि आपकी जजमेंट ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि इंसाफ हो भी रहा है और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बहरहाल अब आगे 1 नवंबर की हियरिंग के अंदर क्या होता है, उस वक्त तक के लिए यानी अगले प्रोग्राम तक के लिए नासिर साहब को, हसनात मलिक के साथ मुझे अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इशारा दस्तूर से इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम